السلام علیکم دوستو، آج جی ڈی کا لیکچر نمبر 7 ہے۔ آج ہم ارتقاء یعنی ایولوشن کو پڑھیں گے۔ ارتقاء کیا ہے؟ ارتقاء کا مطلب ہے آہستہ آہستہ تبدیلی، یعنی جاندار جیسے انسان، جانور، پرندے، درخت، کیڑے، یہ سب وقت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بدلتے رہتے ہیں۔ یہ تبدیلی 1 یا 2 سال میں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں سال میں ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، اسپیشیز کیا ہے؟ اسپیشیز کا مطلب ایک جیسی مخلوق جو آپس میں بچے پیدا کر سکتی ہو۔ مثال کے طور پر انسان ایک اسپیشی ہے جسے ہومو سیپینس کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، بلیاں ایک الگ اسپیشیز ہیں، کتے ایک الگ اسپیشیز ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے بچے پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے الگ اسپیشیز کہلاتے ہیں۔ ارتقاء کیوں ہوتا ہے؟ ارتقاء اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہر نسل میں ڈی این اے تھوڑا سا بدلتا رہتا ہے۔ یہ تبدیلیاں کبھی فائدہ مند ہوتی ہے، کبھی نقصان دہ، اور کبھی کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایک آسان مثال پرندے اور رنگین پروں کا انتخاب۔ فرض کرو ایک قسم کے پرندے ہیں جن میں کچھ نر میل پرندے رنگین ہوتے ہیں اور کچھ سیدھے سادے مادہ فیمیل پرندے رنگین پرندوں کو پسند کرتی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بچے پیدا کرتی ہیں۔ اب رنگین پرندوں کی نسل زیادہ بڑھے گی کیونکہ انہیں زیادہ موقع ملے گا۔ یہی ہے قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن۔ ایک اور مثال لے لیجئے، تیز چیتا۔ 2 چیتے ہیں، ایک تیز دوڑتا ہے، ایک سست۔ تیز چیتا زیادہ شکار کرے گا، زیادہ کھائے گا، زیادہ طاقتور ہوگا اور زیادہ بچے پیدا کرے گا۔ اس کے بچے بھی تیز ہوں گے۔ وقت کے ساتھ چیتوں کی نسل میں زیادہ تر چیتے تیز دوڑنے والے ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، مصنوعی انتخاب، آرٹیفیشل سلیکشن۔ کسانوں کی مثال، انسان بھی ارتقاء میں مداخلت کرتے ہیں۔ جیسے کسان، ہزاروں سال پہلے گندم کے دانے چھوٹے ہوتے تھے، کسانوں نے بڑے دانے والے پودوں کو چنا اور انہیں اگایا۔ وقت کے ساتھ گندم کے دانے بڑے ہو گئے۔ یہ کہلاتا ہے مصنوعی انتخاب یعنی آرٹیفیشل سلیکشن۔ میوٹیشن اور اڈاپٹیشن کیا ہے؟ کبھی کبھار ڈی این اے میں غلطی ہو جاتی ہے، اسے میوٹیشن کہتے ہیں۔ اگر وہ غلطی فائدہ مند ہو، یعنی اس سے کوئی جاندار ماحول میں بہتر جینے لگے، تو وہ تبدیلی نسل در نسل آگے جاتی ہے۔ ایسی فائدہ مند تبدیلی کو اڈاپٹیشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریگستان کے اونٹ کو دیکھو، اس کے پاؤں چپٹے ہوتے ہیں تاکہ وہ ریت پر نہ دنسا کرے، یعنی ریت میں نہ دنسے۔ یہ ایک اڈاپٹیشن ہے۔ اسپیشیز کیسی الگ ہوتی ہیں؟ اگر ایک ہی اسپیشیز کے 2 گروپ الگ الگ جگہوں پر رہنے لگے اور ان کا آپس میں رابطہ ختم ہو جائے تو دونوں الگ ماحول کے مطابق بدلنے لگتے ہیں۔ کئی سالوں بعد وہ ایک دوسرے سے اتنا مختلف ہو جاتے ہیں کہ وہ بچے بھی آپس میں پیدا نہیں کر سکتے، تو وہ 2 نئی اسپیشیز بن جاتی ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں اسپیشیشنز۔ خلاصہ، ارتقاء کا مطلب ہے آہستہ آہستہ بدلنا۔ قدرتی انتخاب میں فٹ جاندار آگے بڑھتے ہیں۔ میوٹیشن اور اڈاپٹیشن نئی خصوصیات لاتے ہیں۔ اسپیشیشن سے نئی اسپیشیز بنتی ہیں۔ انسان بھی ارتقاء میں کردار ادا کرتے ہیں مصنوعی انتخاب کے ذریعے۔